بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 22واں درس، جس کا عنوان ہے واجبات رمضان المبارک، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر صرف اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم اس کی عبادت بجا لائیں، لہذا روزوں کی مقبولیت اور مکمل افادیت کی خاطر ان امور پر عمل پیرا کریں۔ ان میں سے پہلا، نماز کی حفاظت کریں۔ بہت سے روزے دار نماز میں سستی کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو دین کا ستون ہے اور اس کا ترک کرنا کفر ہے۔ دوسری بات، اچھے اخلاق کے مالک بن کر رہیں، کفر سے اور دین میں طعن و تشنیع کرنے سے بچیں، لوگوں سے برا معاملہ مت کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ روزہ نفس کو پاک کرتا ہے اور اخلاق کو سدھارتا ہے۔ تیسری بات، عذرائے مذاق بھی بیہودہ کلام نہ کریں، کیونکہ اس سے تو ہم اپنا روزہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسقب فإن شاتمه احد او قاتله فليقل انی صائم انی صائم۔ جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو، اسے چاہیے کہ بیہودہ اور فحش کلامی سے باز رہے۔ اگر کوئی اسے گالیاں دے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو روزے دار کو چاہیے کہ جواب میں صرف یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں بھائی، میں روزے سے ہوں۔ متفق علیہ۔ چوتھی بات، روزے سے تمباکو نوشی ترک کرنے والا فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ کینسر اور ٹی بی ایسی مہلک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اپنا ارادہ پختہ کریں، جس طرح سارا دن چھوڑے رکھتے ہیں رات کو بھی چھوڑ دیں۔ پانچویں بات، افطاری کے وقت کھانے میں اسراف سے کام نہ لیں، اس سے روزے کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کی صحت کا خیال رکھیں، اور بے احتیاطی سے صحت برباد ہو جاتی ہے۔ چھٹی بات، انٹرنیٹ یا موبائل یا ٹیلی فون پر بیٹھ کر اپنے اوقات ضائع نہ کریں، اس لیے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ حسن اخلاق اور روزے کے تقدس کے منافی ہیں۔ ساتویں بات، رات کو بہت زیادہ نہ جاگیں، اس سے آپ اپنی سحری اور صبح کی نماز ضائع کر بیٹھیں گے۔ رہا کام کا تو صبح کے سویرے کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے کام کرنے والے افراد میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں ہے۔ آٹھویں بات، عزیز و اقربا، نسبتی رشتہ دار اور ضرورت مندوں میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، اور صلح صفائی صلہ رحمی کے بھی کام کریں۔ نویں بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت اور قرآن کریم کو سننا اور اس کے معانی و مفہوم کو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت لگایا کریں، اور اس پر بھی عمل کریں۔ مسجدوں میں تعلیمی اور نفع بخش درس سننے کے لیے حاضر ہوا کریں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اگر فرصت ہے تو اعتکاف کیا کریں، کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ 10ویں بات، احکامات رمضان اور تعلیمات روزہ جاننے کے لیے کچھ رسائل اور کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ بھول چوک کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا کوئی معنی نہیں ہے، البتہ نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ 11ویں بات، رمضان کے روزے کی حفاظت کریں، اور جب آپ کی اولاد روزہ رکھنے کی متحمل ہو، یعنی بالغ ہو جائے اور روزہ رکھ سکتے ہوں، تو ان سے روزے کی عادت ڈالیں رکھنے کے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا
اس پر اس روزے کی قضا ہے اور آئندہ اس فعل سے توبہ کرے۔ اور جس شخص نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرے۔ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ اکٹھے 2 ماہ لگاتار روزہ رکھے، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ محترم سامعین، ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے سے پرہیز کریں، اس طرح جہری طور پر لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی جسارت اور جرت اور اسلام کو بڑا حقیر اور لوگوں کے سامنے بے شرمی اور بے حیائی کرنے والی بات ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کا روزہ نہیں اس کی عید بھی نہیں، کیونکہ عید رمضان مکمل ہونے اور عبادات قبول ہونے کے موقع پر بہت بڑی خوشی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب بھی رمضان کے تمام روزے مکمل صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔